ایک شخص راستے سے چلتے ہوئے گزر رہا تھا، ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی، اس نے اس عورت کو گندی نظر سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا۔ جب بارگاہ عثمان غنی میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے شخص میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اگر انسان کسی عورت پر بد نظری کرے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے اس عورت کو گھورنے والے اور گندی نظر سے دیکھنے والے شخص کو کہا، کیا بات ہے؟ میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، کیا آپ پر اب بھی وحی آتی ہے؟ عثمان غنی فرماتے، نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر وحی تو ختم ہو چکی ہے، مجھ پر وحی نہیں آتی، مگر اللہ نے مجھے دل میں وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے۔ اسی طریقے سے اشارہ دینا چاہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم اپنے منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن اللہ اکبر نہاون کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہاں کا منظر دیکھ کر کے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کرامتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے، اور ایک بات تو پھر میرے مولا کی ہے، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کے دادا کا ذکر بھی کر لیا جائے۔ مولا علی کی نگاہ کیا تھی، علی مرتضیٰ کی نگاہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ صبح کا وقت ہے، صبح کے وقت میں میرے مولا نے اپنے غلام کو بلایا، اور غلام کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں، جاؤ اور جا کر کے دیکھو فلاں محلے کے اندر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ توجہ فرمائیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے علی کو پتا ہے، اور اس کے بعد کوئی علی کے پاس آتا نہیں ہے، میرے مولا کے پاس آتا نہیں ہے۔ علی غلام کو خود بھیجتے ہیں، فلاں گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ غلام گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے، لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، لڑنے والوں چلو، میرے مولا تمہیں طلب فرماتے ہیں۔ مولا علی کے پاس دونوں آ کر کے کھڑے ہو گئے، میرے مولا نے فرمایا، تم دونوں آپس میں لڑتے کیوں ہو؟ میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کی بارگاہ میں اللہ اکبر اس کے شوہر نے کہا، مولا بات یہ ہے کہ جب یہ میری بیوی ہے، جب سے اس سے میرا نکاح ہوا ہے، جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس سے مجھے گھن ہوتی ہے، اور ایک عجیب طریقے کی گھن ہوتی ہے، اور پھر میرے اور اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، میں کبھی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پاتا، بس شادی ہوئی جب سے یہی تماشا ہے، جب شادی ہوئی جب سے یہی معاملہ ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، ابھی تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ دیکھ میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا، میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا۔ اس کے بعد اس کی بیوی سے فرمایا، بتا تو نے کسی شخص کے ساتھ کیا زنا نہیں کیا تھا، زنا نہیں کروایا تھا؟ اب چونکہ علی کی بارگاہ تھی، اس کو پتا تھا کہ جو علی اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا جھگڑا جانتا ہو، پھر وہ یہ سب معاملات نہ جانے گا۔ علی لوگوں کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ علی لوگوں کے گھر کی بھی جانتا ہے، علی لوگوں کے نسب کی بھی جانتا ہے۔ کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ، لوگوں کے نسب بھی جانتا ہے، لوگوں کے معاملات بھی جانتا ہے، اس لیے علی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کروایا؟ اس نے کہا جی۔ پھر فرمایا اس سے تجھے بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہا جی۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اور تو نے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہم معاشرے میں سماج میں لے گئے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، اس بچے کے باپ کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ اس بچے کو ایک بچے کو پھینک دیا تھا؟ کہاں بالکل پھینکا تھا۔ کہ اس بچے کو جب پھینک دیا تھا اور تم ماں بیٹی چلی تھی تو اس وقت ایک کتا آیا تھا اور وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا، تو تیری ماں نے اس کو پتھر مارا تھا، کتے کو پتھر لگنے
کی بجائے کتا تو بھاگ گیا تھا، لیکن اس بچے کے سر میں پتھر لگا تھا، بالکل لگا تھا، پھر اس کے خون نکل رہا تھا تو تم نے اس سر پہ پٹی باندھ دی تھی زخم پہ، کہا بالکل ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے مولا نے اس نوجوان سے کہا ذرا اپنے سر سے ٹوپی ہٹا یا اپنے سر سے رومال ہٹا۔ اس نے جیسے ہی ہٹایا تو زخم کا نشان موجود تھا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں ہے، وہی تیرا بیٹا ہے جس کو تو جنگل میں پھینک کر کے آئی تھی اور بعد میں تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ قدرت کو منظور نہ تھا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا اس طریقے کی حرکت کرے، تو اللہ نے تجھے بچانے کے لیے دیواریں قائم کر دی تھی۔ تم میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم ماں بیٹے ہو، جاؤ اپنے گھر میں رہو۔ یہ میرے مولا کی نگاہ ہے۔ بتائیں یہ نگاہ اللہ اپنے ولی کو کس طرح عطا کرتا ہے، ولیوں کو کیسی نگاہیں دی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی روایتیں پڑھی جائے دفاتر کے دفاتر جو ہے بھر جائیں، اس طرح کی راتیں کم پڑ جائیں، اللہ نے ولیوں کو وہ نگاہ عطا کی ہے۔ اسی لیے ولی کبھی کبھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے، کیونکہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے؟ ارے جب چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتی ہے، قرآن کہتا ہے، تو ولی اپنی قبر میں رہ کر کے دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل دیکھ سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہے۔ میرے آقا غوث العظم دستگیر کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمع کخردلتین علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ یہ ہمارے اولیاء کرام ہیں جن کو خدا ایسے دکھاتا ہے۔ اور بات تو خدا کے دکھانے کی ہے یار، اگر عقاب کو خدا زمین دکھائے، عقاب کو خدا پرندے کو زمین دکھائے تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہے، ولی کو کائنات دکھا دے تو ہم معترض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ والے بڑی شان رکھتے ہیں، ان کی کرامتیں بھی ثابت، ان کی ولایتیں بھی ثابت، ان کی عظمتیں بھی ثابت، قبر کے اندر ان کے جسم بھی ثابت، ان کے اختیارات بھی ثابت۔ حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے کہ بعض اولیاء ایسے ہیں جو اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں، ان میں سے شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر اور اولیاء کے نام لیے گئے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہمارے سلسلے چشتیہ میں تو اولیاء اللہ کے درجات میں تفریق کرنا یہ بے ادبی میں تصور کرتا ہوں، البتہ ہمارے سلسلے میں اور کچھ اولیاء ہیں جو قبروں کے اندر رہ کر کے آج بھی تصرف کرتے ہیں۔ اس میں سے فرماتے ہیں ایک تو میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا علاؤلک پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضرت سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضرت سراج اخی رحمت اللہ تعالی علیہ آئینہ ہند، اور ایک حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ایک سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی۔ یہ اولیاء آج بھی اپنی قبور سے تصرف کرتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام آج بھی تصرف یعنی اختیار رکھتے ہیں، روحانی طور پر مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو قرآن سے مزین کر دی جائے۔ جس وقت جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر آصف برقیہ کو کہا کہ تخت بلقیس لاؤ، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تھے اور بلقیس کا تخت یمن میں تھا۔ آصف اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں اور پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر حاضر کر دیا۔ کون کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور یہ سیدنا مخدوم اشرف کون ہے؟ یہ اشرف سمنا کون ہے؟ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، جس کے جشن میں آئے ہیں وہ ہمارا مخدوم۔ الحمدللہ تعالی تحدیث نعمت کے لیے بات کہتا ہوں، اظہار کے لیے نہیں، تکبر کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے۔ سلسلے قادریہ، سلسلے رفاعیہ، سلسلے رضویہ، سلسلے اشرفیہ کی برکتیں میرے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں اس سلسلے کا خلیفہ ہوں الحمدللہ، یعنی ایک اعتبار سے میں خود بھی اشرفی ہوں، جہاں قادری ہوں، رفاعی ہوں، رضوی ہوں، شاذلی ہوں، طبقاتی ہوں، دسوقی ہوں، یہ سارے سلاسل کی خلافتیں بفضل تعالیٰ مجھے حاصل ہے۔ میں اس پر فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں ان نسبتوں پر۔ اور جو اتنا ڈوب کر جو بزرگوں کا تذکرہ کرتا ہوں، چونکہ ہر بزرگ سے نسبت ہے تو چونکہ میں اس اعتبار سے ان کا مرید ہوتا ہوں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کہ ہمیں کل حاضر تھا، تو بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ صرف 2 واسطوں سے، بابا تاج الدین
میرے پر دادا پیر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اتنا قریبی سلسلہ اب نہیں رہ گیا ہے، بہت کم ہے یہ. مجھ میں اور بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی بھی مجھے خلافت حاصل ہے. بڑی برکتیں میں نے پائی اس در سے الحمدللہ. اور بھی ہر چیز کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات آئیے تو عرض کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں نا سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مرشد، تو کبھی آپ کو غلط فہمی نہ ہو کہ آپ کے مرشد کیسے ہو گئے. تو مجھے خلافت اس سلسلے کی حاصل ہے، اس اعتبار سے وہ میرے مرشد ہیں. شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے کی برکتیں بھی مجھے حاصل ہے. بے فضل تھا، ھذا من فضل ربی. اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے. لوگ کبھی کہتے ہیں کہ یہ کمائی آپ کی، ایک کہتا ہے کہ یہ کمائی باپ کی ہے. میرے پاس نہ آپ کمائی ہے نہ باپ کمائی ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب بغداد کی خیرات ہے. نہ آپ ہے نہ باپ ہے، سب غوث العظم دستگیر کی خیرات ہے. اور انشاءاللہ جب تک وہاں کا پنجہ اپنی پشت پر رہے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام چلتا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت کے امام نے کہا ہے کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تو بہرحال یہ مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم اشرف اور سرکار غریب نواز کا دور تقریباً کم و بیش آپ اور آپ کے دور میں کتنے واسطے ہیں؟ حضرت بختیار کاکی بابا قطب الدین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 2، حضرت سیدنا محبوب الہی 3، حضرت اخی سراج آئینہ ہند 4، حضرت علاؤلق پنڈوی 5. یعنی 5 واسطے ہیں غریب نواز اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے درمیان. اب ذرا میں حوالے پڑھنے لگا ہوں اور حوالے کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اولیاء اللہ کی بات ہم کبھی گلو نہیں کرتے. میں بارہا کہہ چکا ہوں، لوگ گڑ کر وہاں کہتے ہیں جہاں فضیلتیں نہیں ہوتی، کرامتیں نہیں ہوتی. ہمارے بزرگوں کے لیے دفتر کے دفتر موجود ہے الحمدللہ، اس لیے ہم سنیوں کو گڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ 5 واسطے ہیں سرکار غریب نواز اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی میں. یہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میرے سلسلے کے اندر ایک ایسا ولی پیدا ہوگا جو اپنے وقت کا غوث ہوگا، اس کا نام سید اشرف ہوگا، اور وہ میرے سلسلے کو آج سر نو زندگی عطا کرے گا. جس کی غوثیت کا اعلان، جس کی ولایت کا اعلان حضور غریب نواز نے کیا ہے، وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے. اب آئیے ان کی غوثیت کا اعلان کون کر رہا ہے؟ ولادت مخدوم سمنا سے پہلے کس نے اعلان کیا؟ ابھی آپ نے غریب نواز کا نام سنا. ہم سنیوں کے لیے تو غریب نواز کا نام ہی کافی ہے، اور تحقیق کے لیے محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا حوالہ کافی ہے. لیکن اب آ جائیے اس بارگاہ کی طرف جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں، جس کو غوث العظم دستگیر کی بارگاہ کہتے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے. میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے، تیری قسمت میں نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا، اور جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے، جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے. اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل کی طرف مت جائیے، عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے، عشق کی طرف آئیے، عشق کی طرف آئیے. اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے. عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے، عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے، عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے، عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے، عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث العظم دستگیر بنا دیتا ہے. ہاں یہ عشق کی بات ہے، اہل عشق کی شان ہی جدا ہے. عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں. مولانا روم اپنی مثنوی میں کہتے ہیں
کہ اولیاء اللہ کے سامنے لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، بالکل سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بات آج کے دور میں سمجھنا سمجھانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر کوئی آج سے 100 سال پہلے کہتا، 100 سال بھی نہیں بلکہ 50 سال پہلے کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ سعودی میں بیٹھ کر کے ایک بندہ بغیر وائر کے مالیگام والے سے بات کرے گا، کوئی وائر وغیرہ نہیں ہوگا، چھوٹا سا ایک آلہ ہوگا، اس سے بات ہوگی، تو لوگ کہتے چل بھائی صبح سے کوئی ملا نہیں تھا کیا تجھے؟ ہم ہی ملے تھے بیوقوف بنانے کے لیے۔ لیکن آج ہو رہا ہے نا ایسا، لوگ بات کرتے ہیں موبائل سے اور پتہ نہیں آگے آگے کیا کیا ایجاد ہوگا، اور جیسے جیسے ایجادات بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ دلیلیں منکشف ہوتی جائے گی، لوگوں کو سمجھنا سمجھانا آسان ہوتا جائے گا۔ جب سیٹیلائٹ کی اتنی مضبوط طاقت ہے کہ اس نے سعودی میں بیٹھنے والے کو مالیگام والے سے قریب کر دیا، سنوا بھی دیا، بلکہ اب تو سننا نہیں، اب تو لوگ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک دیکھنا جائز ہے تو آپ دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں نا کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے نہیں ہو رہی، یہ سب چیزیں آپ کر لیتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ کیسے رو کر بول رہا ہے یا ہنس کے بول رہا ہے یا وہ مذاق کر رہا ہے، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں۔ اس کے پیچھے مکہ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ ہے، کعبہ کی دیواریں، یہ سب بھی تو آپ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کی دیواریں دیکھ لیتے ہیں، کیوں بھائی اتنی قریب ہو گئی دنیا، بلکہ لوگوں نے کیا کہا، دنیا سمٹ گئی، مٹھی میں آ گئی دنیا، گلوبل ویلیج ہو گئی دنیا، ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی دنیا، یہ حال ہو گیا دنیا کا۔ اب آپ بتائیں انسان کے بنائے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے پر لوگوں کو اتنا یقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں پر لوگوں کو یقین نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے کعبہ دیکھ سکتے ہیں آپ موبائل کے ذریعے سے۔ اگر کہہ دو کہ ولی لوح محفوظ دیکھتا ہے تو کہتے ہیں یار دنیا کی مثال مت دیجیے، آپ کوئی دلیل دیجیے، دلیل دو تو کہتے ہیں کہ یہ ایسی اور یہ ویسی ہے۔ لیکن لوگوں کو بتائے کیسے کہ میرے بھائیوں مانو مانو مانو، ماننے میں بھلائی ہے، کیونکہ ماننے والا ابو بکر صدیق بنتا ہے اور انکار کرنے والا ابو جہل بنتا ہے۔ اس لیے مانو، حق کو مانو، قبول کرو حق کو، حقانیت کو قبول کرو۔ حق قبول کرنے والا عمر ابن خطاب بنتا ہے، حق کا انکار کرنے والا ابو لہب بنتا ہے۔ حق کو مانو، حق کو ماننے والا سلمان اور بلال بنتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے عتبہ اور شیبہ بنتے ہیں۔ حقانیت کو ماننا پڑے گا، حقانیت کو مانو، قبر میں نجات ہوگی، حشر میں نجات ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اولیاء کا فیضان ہوگا، اس لیے حق کو مانو۔ آنے والا کہتا ہے غوث الاعظم دستگیر سے، سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری پشت میں ایک بچہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں، دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے، بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا، لے جا۔ دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا، اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے۔ یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا، کشف، تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی۔ ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر، اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے، انہی کا حصہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث الاعظم دستگیر کی مانوی اولاد، وہ فرماتے ہیں، اب سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی، یہ غوث الاعظم کے دور کے ہیں۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے، غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا، خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے ہیں اپنے دور کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا، بھیڑ بہت تھی، اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا، اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا، لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا۔ میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے۔ جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا، اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی۔
उस वक्त मैंने पूछा, हजरत आप जानते हैं इस दौर का गौस कौन है? क्योंकि हर दौर में गौस होता है, याद रखना, हर दौर में वलियों का सरदार गौस होता है, लेकिन गौसुल आजम अब कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि गौसियत के मनसब पर मौला अली थे, उनके बाद इमाम हसन, उनके बाद इमाम हुसैन, यानी गौस आजम की मंजिल पर, गौसियत कुबरा की मंजिल पर, उनके बाद हजरत इमाम हुसैन, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाद इमाम मोहम्मद बाकर, उनके बाद इमाम मोहम्मद जाफर, उनके बाद इमाम मूसा काजिम, उनके बाद इमाम मूसा काजिम अली रजा, उनके बाद इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, और उनके बाद गौसियत कुबरा के मकाम पर सरकार गौसुल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फायज हुए हैं, और अब क़यामत तक इमाम मेहदी की आमद तक के इस मंसब पर हुजूर गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहेंगे। सुभान अल्लाह। गौसे वक्त होता है, लेकिन गौसे आजम यही लोग हैं जिनका जिक्र मैंने किया। अब गौसे आजम कोई नहीं हो सकता, इमाम मेहदी तक, इमाम मेहदी की आमद होगी, वो गौसियत कुबरा के मकाम पे फाइज होंगे, ये सूफिया का नजरिया है। लेकिन गौस कोई होता है जमाने का गौस, और जितने जमाने के गौस होते हैं वो सिर्फ सादात में होते हैं, हुजूर की औलाद में होते हैं। बहुत सारे लोगों का नजरिया यही है कि जो गौस होता है वो खानदान रसूल में सिर्फ होता है। बाज़ लोगों ने इसके अलावा भी तहकीक की है, मैं किसी की तहकीक का मुनकिर नहीं, लेकिन बात जो कह रहा हूं अपने ज़ौक़ की वो ये है। तो उस वक़्त शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने जो काबे का तवाफ जल्दी जल्दी कर रहा था और लोग हटते जाते थे, उनसे पूछा, हजरत गौस कौन है इस जमाने का, मालूम है आपको? तो उसने कहा कि हाँ मालूम है। फरमाया, इस जमाने का गौस मैं हूं। वो जो जल्दी जल्दी तवाफ कर रहे थे ना, शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी के पूछने में कहा, इस वक्त का गौस मैं हूं, और मेरे बाद जो गौस होगा वो जलालुद्दीन होगा। शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी से कहा, अभी तो मैं गौस हूं, मेरे बाद जो गौस होगा वो जलालुद्दीन होगा, और उसके बाद जो गौस आएगा वो सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर होगा। अभी पैदा भी नहीं हुए गौस हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, यानी गौस वक्त, इसीलिए दुनिया उनको गौसुल आलम के लक़ब से जानती और पहचानती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो गौसुल आलम हुसैनी घराने में पैदा हुए, नसब माँ की तरफ से हसनी थे और वालिद की तरफ से हुसैनी थे, और आपकी विलादत से पहले रसूलुल्लाह ने उनकी अम्मी को बशारत दी और नाम भी कहा कि मोहम्मद अशरफ नाम रखना, ये बशारत दी आपको। और फिर बड़ी आपकी जिंदगी है, बचपने में सिर्फ 5 साल की उम्र में आपने 7 रिवायतों से कुरान को हिफ्ज कर लिया था, और कुरान मुकद्दस सिर्फ 7 महीने में हिफ्ज किया था आपने, कुरान मुकद्दस 7 महीने में हिफ्ज किया था। और बचपने का हाल ये था कि बचपने में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आपको तालीम देने के लिए तशरीफ लाते थे, और उसी बचपने में हजरत सैयदना उवैस करनी ने आपको अज़कार उवैसिया की तालीम दी थी। बचपने में ये सब चल रहा, अभी पीर और मुर्शिद से मिले नहीं है, मुर्शिद से कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी